السلام علیکم میرے پیارے دوستو، ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحج یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اور ایک رات کی عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی الحج کے دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے اعمال بہت زیادہ پسند ہیں۔ عشرہ ذی الحج کے دن اور راتیں یہ بہت اونچے دن اور راتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر جیسی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے ہاں یعنی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس عشرے کا ہر دن فضیلت میں 1000 دنوں کے برابر ہے، جبکہ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید میں ان دنوں کا ذکر بھی ہے اور ان راتوں کا ذکر بھی ہے۔ فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں سے افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذی الحج ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں یعنی عشرہ ذی الحج۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے یعنی عشرہ ذی الحج۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو یعنی شہید ہو گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ ان 10 مبارک ایام کی تحلیل، تکبیر اور تسبیح عام دنوں کے ذکر سے بہت زیادہ افضل ہے، خاص طور پر لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگر تیسرے کلمے کا اہتمام کر لیا جائے تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ جو تیسرا کلمہ ہے یہ خزانہ ہے، خزانہ، بڑی نعمت، بڑی قوت، بڑی ترقی، بڑا کفارہ، بڑی پرواز اور بڑی برکت ہے اس میں۔ ان ایام میں تیسرا کلمہ کم از کم 300 بار روزانہ پڑھیں اور ہمت ہو تو 1000 بار روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسا فائدہ ہوگا جو بیان سے باہر ہے۔ کئی اللہ والے ان ایام میں صلاۃ و تسبیح ادا کرتے ہیں۔ اس میں 4 رکعات کے دوران 300 بار یہ مبارک کلمات ادا ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان قرآن پاک کی آیات اور حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ عشرہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس ماہ کے پہلے 9 روزوں کی بھی بڑی فضیلت حدیث پاک میں آتی ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، حج کے مہینے کے پہلے عشرے کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 9 روزے 9 سال کے روزوں کے برابر ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، اگر اللہ نے ہمت اور استطاعت دی ہے تو یہ 9 روزے ضرور رکھیں، اور ہمت نہ ہو تو بھی کوشش کریں کہ 9 ذی الحج یعنی حج کے دن کا روزہ تو ضرور رکھیں۔ اس ایک روزے کی فضیلت بتاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحج کا ایک روزہ رکھتا ہے، اس ایک روزے کے بدلے
اس شخص کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حج کے دن کا روزہ رکھنے کی کوشش ضرور کریں، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح سے یہ 10 راتیں بھی بہت برکت والی ہیں، ان میں ہر رات کی عبادت ایسی ہی ہے جیسے شب قدر میں عبادت کی ہو۔ یہی وہ 10 راتیں ہیں جن کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ کوشش کریں کہ خوب عبادت ہو جائے۔ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، استغفار، ذکر و اذکار کی کثرت، تیسرے کلمے کی تسبیح، درود پاک کی کثرت۔ ان راتوں میں کوشش کریں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ بھی ضرور ادا کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پھر اللہ سے برکت اور عافیت کے خزانے مانگ لیں کہ اے اللہ، تیری رحمت، برکت اور عافیت کے خزانوں کی انتہا تو مجھے معلوم نہیں، پر اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کر دے کہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ بس تو ان 10 راتوں کی خیر اور برکت اور رحمت اور نور میری جھولی میں ڈال دے اور میری نسلوں کو بھی عطا کر دے، آمین۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور دوستوں، اس عشرے کو معمولی نہ سمجھیں اور اس کی قدر کریں اور اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ سر کو جھکا دیں، ہاتھوں کو اٹھا لیں اور جھولی کو پھیلا دیں، کیونکہ خدا اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔